الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پروردگارا یری رحمت نظر کو نہ دارین علم شافعی روز جزا علم زہرائی شفقتی نظر کو مجلس شخص ورکن کری کا شامل یا اللہ. التماس دعا زرسد مریض پروردگارا ایام فاطمی حرمت پرنس گرد علم زہرائی شہادت پرنس گرد مریض اللہ شفا من یا اللہ. دیوان چی حاجت کل فرش آزائی کا شخصیتنا دی علماء کن دی سادات کن دی تمنا کن پورا بس یا اللہ. علم سلام سے جملہ علم منے عمل منے خدا بندہ دین اسلام مبلغ قرار تم یا اللہ. نمزی امام شفمے کا ظہور سوشک زلے محمد نال محمد ازاری کا سلواتی کا سلویوں. بانیان مجلس سے انعقاد انگاہ سچی کے حصتاں ستنا کن توفیقات خیری اضافہ سوشک زیر سلواتی کا سلویوں. یہ حسینیوی تعمیر انگاہ سچی کی تعمیر دیرہ میں سخن حصتاں ستنا کن توفیقات خیری اضافہ سوشک زیر سلواتی کا سلویوں. علماء و سادات دین اجازت سلن جملے نسو میدان لا ترجو سے دین اجازت سلن. ایام غم ایام فاطمیہ قرآن مجیدینو مطبوع آیات دیناجوں گلسہ مومر اللہ اشارت آیات بخشی آیات فردیہ بالسحمونا خاص معصوم بخشی اللہ اشارت آیات بخشی دو حضرت آیات شاملہ دونوں معصوم بخش شاملت. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. جاء الحق وزهق الباطل. اليوم إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف مدرسة يونتوب آيات باقي سسبنا الإنجينير الفو حسين مدرسة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ووصينا انسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا الى اخر. دوی علاوہ سا آیات مطبوعت من باب المثال پیش بسمین وانا آیات کن آیات فردیہ خاص معصوم کنی نا معصوم چگر اللہ دے آیت کو کنی جلوے اشارت ہوئے. صلواتی کا سلام محمد علیہ محمد ذالک.
اور آیات بخچی آیات شاملہ دوینو معصوم بخچی شامل دیو مقدمہ چکسو اس طرح سے مقدمہ دوین کہ آیات چونکہ فردیہ یرسک شاملہ یرسک شاملہ یک پی صورت تینو فردیہ یک پی صورت کو بینو دوی قسم گیس چک پو خود ظاہر کو کام دا معصوم کو ویر اللہ دا حسد ویر اللہ یا دو پتہ سوازح ویسے شان نزول کو کام دا معصوم کو مثال چک پو دو میں چک پو ظاہراً مت لیکن تأویل و تفسیر سوال جسنالے دا معصوم کو تر چاہتے بنا امیر المومنین بارگاہ مدام دوسرے بارگاہ ملکوتی امیر المومنین یہ الف فرمان للقرآن بطن ولی بطن ہی بطن قرآن فری ظاہر ہاں للقرآن ظہر و بطن قرآن فری ظاہر چکت اور قرآن فری باطن چکت اور امیر المومنین یہاں صاحب حدیث کو تو یہ مضمون کو جو انہا علی لترسنا علی سیزت گا آیت کو گا آیت کو نانو بپن گا آیت کو باہر بپن گا آیت کو بلق ہونے کا بپن گا آیت کو تھنگ ہونے کا بپن گا آیت کو نیلا بپن گا آیت کو سن بپن جب ایک علی سی یعنی مقدمہ ثانیوں میں چیزیں بچلے مقدمہ اولا کوئی دو انفا کی آیات کن آیات فردیہ یک آیات شاملہ یک مقدمہ ثانیوں میں مجھے قدسوں کی آیات لظاہر چیز سے اتنا باطن چیز سے نتی مخالف کن عامہ سے فقط ظاہر بولت میں کم باطن تک گوئے میں کم حکام تک گوئے میں کم دا حسن تک گوئے میں کی دو مچھانی قرآن ہو سے کم دا شخصیات کو نیر اللہ وجوب میں کی دو ملکہ قرآن دو ملکہ قلب کا قرآن بر سے لیکن مدان چی بھی مدان در نام گوئین گوئین مدان در ستاغوی جو در ستاغوی کھانا مدان اچھل بین مدان در زگوی کسون سے اغدام خدانا مدان اچھل بین کہ در نام گوئینو قرآن مسلسل بب سندک سی کہ در نام گوئینو قرآنی نزول وندک سی بس جان محترم مجھے چون قرآن آیات شاملہ سے آیات ہے اب دو چنچی یو پتہ سا واضح بھی آفری ایدان آیت چی کچھ بھی نا سلوات کی قسم محمد علیہ محمد صلی اللہ بارے دیگر سلوات امام زمانہ علیہ السلام بابا سے بلند سلوات قرآن مجید آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین آیت کو بھی ظاہر کو یہاں اتی علماء کن چی عامد چی مدد اتفاق ظاہراً کو چین دیا امام مبین سے مراد کو لوح محفوظ کان وما یکون ما کان وما یکون گامی کڑو گارے پہ لوح محفوظ ہی موجود ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین یہ ظاہر کوئی ظاہر کو لوح محفوظ وہ باطن کو چی بارگاہ نبوتی اصحاب ترس یا رسول خدا کی امام مبین کو سوئی آیا امام مبین مراد کو تورات نام ہے وہ انجیل نام ہے وہ زبور نام ہے وہ قرآن نام ہے یا رسول خدا وہ کسر میں وہ امام زین و امام مبین کو سوئی زبير الله تسنى كسر أول من يدخل من هذا الباب فهو إمام مبين سنگ پر یوں سے دیز گوئے کا نسو داخل سونا یو امام مبین ناجو یو تن کو لڑ سے مرڑم کھام بجا سولہ سن مومو دا ان پا سولہ سن چاچاؤ دا ان پا سولہ سن ککو دا ان پا سولہ سن فلان ایگو دا ان پا سولہ سن فلان ایکو دا ان پا چاہ باقیاً مقام افتخارین
مقام فخر میں نا کہ امام مبین اللہ اکبر انجیل میں دس تورات میں دس زبور میں دس قرآن میں دس زوینا یکفید شخصیت کو امام مبین دس تو بیان چھوڑو افتخار چی گم باتیں گم بھی توجہات کو زویر اللہ زوی کا سانا سو سے اب گامی سنگی نو چخسم مخسم گوینو دوخ کو بھی نو سومیں اب الحسین علی ابن ابی طالب داخل ہوئے صلی اللہ اکبر دوخ کو بھی نو چکا سلے بھی ہونا پیغمبر لانس پیغمبر لانس پیغمبر لانس فنا اصحاب سلانس اور چکا سلس واللہ آدھا امام مبین دی علیو دی فورن علی دیو ان امام مبین گزن سو آیات لا ظاہر سیود آیات لا باطن سے دیو من بابل مثال جو تاکہ مدن موضوع تک تھن مافرے یہ شخصا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین دونوں دو روزہ مجلس کوئی شرکت بہان کو پریشان مسوں ماں دکھاؤں پر دونوں دیسوں فی دو روزہ مجلس کوئی ویڈیو لکھتا سے پتہ بسید بن کی دکھاؤں پہ عالم کو بسی گاگا موضوعی عزت سے اور گاگا اللہ کوئی پھا کو دو تکرار مبے میں انشاءاللہ کوئی پھا کو سیس کیوں بھائیت بکڑے یدنا ممکن مذہر ہو لیکن خود رفت بکڑو انشاءاللہ ان دوبارہ تکرار ہوئے میں ہم اس کو توفیقات خیلی تحفظ و شکر رسال بات کے سلم اللہم صلی علی محمد مباہری واقع سورہ مزل میں نجرانوں سے پیغمبرنا جو آتی بلتس کا رنگو پت گس جو خودان حقیم دس نبی صلی کرانچے حقیم انا کھلوں سے دین کو دین اسلام کو حقیم دلائل کن پیج بس لیکن کم دے دلائل کن لکم اس اسلام بیانا خدا بند متعال لدیم ادانا یوزر ہویا خدا لمرن خدا لخومس تیل یوزر لیکن نبی یعنی کھولا دلائل منے یعنی کھولا قرآن زیرے یعنی کھولا سابقہ تاریخ کن جو آدم نہ ہوائی مثال کیوں سے یعنی سدھے کا مت کھولا پیش بیس پر زرہ سا اگر کھوئی مینتسنا سکتر محمد بیو ایشن فکر ہے بسیتا بیو دے مالا ہم مقوان چکنا مین موید موید بیدے چیلنج کو دیوید بسیتا مستقر ہے سکتر قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم سکتر محمد سکتر نہ پتہ کہ سو حقی و سنہ حقیت الواسف حقیت میدان ہوا ہے اب دیکھا کھیر وہاں دسوئی دیکھا کسکے میدان مباہرین و شاق و معین سن دن فی جگوئی کھا من انتظاری مباہرین و من آمدن سید واقعین دے جاولا چھوگو ہے جا سنگل منتا اسلامی کھائی تو ہوئی نا اے جنگ کنینو تلوار نانے زنا کھر مکھر ڈاما کھر سن سے جو دیکھا نفتح کو سومن پر دین لتا لاپون ہم رزو پی جو دعا جبین بس عذاب نازل ہوئی دیکھا بس ختم یہاں دیکھا تھا ما انتہائی مرحلہ لیکن نازو مرحلہ ہے بس حضرت محترم کو انتظار لیکن خود شوغو ہوئی سی ہوتی افراد ملزس میر ہوئی سی میر کبیر ہوئی سی جس لئے پیغمبر اصحاب نیم بو امنا موبائلہ کچھ پریشان مسئلہ اب دیور سا زیر ایک تفصیل نہ چاہ زیر مگر تھون سے نمہ دوزر کوئی تھا ممکن کوئی نیلا یو سام شکو ایکو کھیرو نگر پتر ایکو چیندر ہو ایکو زنگر پتر تندوں گاما کنام دو کھیرو نگر کنا پریشان مسلم کوئی باری نگر مزید لیکن اگر نیماری کڑے تا اگر پیغمبر کھوری اہل بیت یمبو ہونا کھوری اہل بیت اگر خواص یمبو ہونا تبھی بھی مباہلہ میں تباہ و برباد من تک آنن دھن میں دنا جن بھی چیزوں واقعاً پیغمبر کوئی خواص کن نیمبو اہل بیت نیمبو میدان مباہرین و انوار خمسی کا چیزوں جو میدان مباہرہ سنسنگ وایا واچک کون روزین شو زر منا کون میر کبیر کوئی جس لے
خبردار ہے کہ ہستیوں ندر سے مقابلہ بے میں دو چادر بنا واللہ نالا جیوں پیشانیوں میں دے نور شکونید اگر جیوں سی بد دعائی فری لاکو بلند لزس نارے اور جیوں دعا بے کی دی بلک پولا کھری جگی کھانا دی بلک پو کھری جگوی کھانا ایکھا نور ویت پولا اگر دعا بے لزس نارے خدا بند متعالی سکوں دعا پو قبول بے سے دی بلک پو کھری جگی کھانا دوری بھی تانوار بتاؤں دین کو کڑا بخشید بھی رازے نے نجران لمجن سم اہل بیت نجران لپتا سم پیغمبر نجران لپتا سم حسنین نجران لپتا سم زہرا نجران لپتا سم انوار محمد نجران لپتا سم حاجو کی ہستی ہوئی قدر کو نرسس کو معرفت کو کونو گزن سو کلمہ کیوں سو مقابلہ بنا طالب علم لہذا کوشش برت کہ نال ینتی غریب ساتھ کے مطابق اور نالتوں کے مطابق نام اس کا سب میں مطابق ابناءنا لفظ جمع استعمال انفسنا سا جمع لیکن دین مشکل لگ گیا الماء زہرا تکید ابناءنا ای جگوی خام فمین و حسین لقین و حسن نساءنا ای جگوی کا زہرا انفسنا جگوی کا امیر یعنی لغت اختصنا خواتین عورت گستین چک یا نسلہ امرأہ استعمال ہوئی لیکن سمینت البولن نساء استعمال ہوئی دیہا لفظ جمع چاہ استعمال سومی جمع چاہ استعمال بسمی اب دیوی وجہ سنی سن بیان سے دوینا وجہ سی کو ابتدائی مقرر کوئی ویڈیو لا مخلوم مانا کوئی کابو سے ذریعہ دزمہ شریع سے ذریعہ کڑی چکو سے ناظر سے دیا چیزا لو زہرہ علاوہ یہاں سو جا کیا مسلم ذریعہ پیغمبر خوانا چو علی اتبا کھیرے شخص حسن نچو کو حسین اتبا کھیرے شخص زہرہ نچو کو یہاں سنت پا نظر کھیرے گئے نساءنا ای جگوی کا سکروس جناب علماء بیان بے لے قرآن پچھس ایام فسیش ہو گئی رہا قرآن پچھس ایام بریش ہو گئی رہا افصح ترین ابلغ ترین کتاب قرآن مجید نہیں ہے ہمیں گمہ سے کلمہ میں پخانے کا بھی تھوک کوئی کا سوچا اشعار کن تعمیر میں پا پیغمبر سے انہا اعطینا کل کوثر کو کھر ربی سے دیکھا تام منا رہے کم گمہ سے کتی اشعار کن پھوچ آیا پھوچ اور چیزش ما آگا کلام لے افصح ترین ان میں پیدے شعبو ابلغ ترین ان میں پیدے شعبو اب دوینو شیبہ سے صلح حقیو اعتراضہ میں پی صلح ذریع حقیو ابلغ ترین کتاب پھر بھی جواب تیانے سا دیتے ہیں بچین وجوہات بچین صلوات کے سلام محمد علیہ وآلہ دیگر بلندر صلوات اب اللہ ترین کتاب ہونے کے باوجود افصح ترین کتاب ہونے کے باوجود ذہنوں میں یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ کوئی وجہ تو ہوگی علماء نے اس وجہ کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے دیکھیں پہلے بھی جمع ہے کیا تعالوا ندعو ابناءنا اور آخر میں بھی جمع ہے انفسنا بین الجمعین مفرق کا لانا یہ خلاف بلاغت ہے خلاف بصارت ہے تو سیاق کو اگر دیکھیں اگر سیاق کے آیت کو دیکھیں تو اس سیاق کو اس آیت کے اندر ملحوظ نظر رکھا ہے اور کیا کیا ہے جمع استعمال کیا ہے ایک دوسری بات یہ ہے سیاق تقابل مد مقابل کے لیے کیا استعمال ہوا ہے ابناءکم نساءکم انفسکم لہذا سیاق تقابل یہی ہے کہ یہاں نساءنا استعمال ہو
ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دیکھیں علماء نے کچھ اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، کوئی گزر رہا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، کوئی راہی ہے جو راہ کے اوپر چل رہا ہے، کسی نے اس کی اہانت کی، عام بندہ تھا، کسی نے اس کی اہانت کی، تو یہ اس کی ذات تک یہ بات رہ جائے گی، بھئی فلان نے فلان کی اہانت کی۔ لیکن اگر وہ راہی کوئی عشیرے کا سردار ہو، کوئی رئیس القوم ہو، کوئی سید العشیرہ ہو، کوئی سید القوم ہو، تو بات کہاں تک جائے گی؟ قوم تک جائے گی۔ اس وقت پھر اس شخص تک یہ بات نہیں رہے گی، بلکہ بات بڑھ جائے گی اور اس کو پورے عشیرے کی توہین سمجھی جائے گی۔ ایسی بات ہے نا؟ کیوں نہ ہم اپنے حوزے کی بات کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنا مقلد رکھتے ہیں، ہے نا؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنا مقلد رکھتے ہیں، ہم کوئی کسی آقا کے مقلد تھے، کوئی کسی آقا کے مقلد تھے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی مرجع الدین کے خلاف بات کرے تو کیا بات کسی عالم تک رہے گی؟ کسی یعنی اس نے فقط عالم دین تک یا فقط اس مرجع تک، یعنی مرجع تک، وہ بات اس مرجع تک رہے گی یا اس سے آگے بڑھے گی؟ بھئی آگے بڑھے گی، بلکہ یہ تصور کیا جائے گا اس نے دین کے خلاف، اس نے اسلام کے خلاف، اس نے اصول کے خلاف، اس نے اساس کے خلاف، اس نے بنیاد کے خلاف بات کی ہے۔ کیونکہ مجتہد جو ہے، مرجع الدین جو ہے، وہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ یمثل تشیع ہے، وہ پوری شریعت کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ بات فقط شخص تک نہیں، فرد تک نہیں، بلکہ تمام تشیع اور تمام تر ان کے چاہے مخالف ہوں یا نہ ہوں، ان کے دین اور ان کے دین پر چلنے والے، اور وہ جس دین پر ہے ان سب کی طرف یہ بات چلی جائے گی۔ اب آئیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ذات زہرا کو دیکھ کر آج مباہلے کے میدان میں پریشان نہ ہونا کہ زہرا تنہا ہے اور لفظ جمع استعمال ہوا ہے۔ زہرا فرد واحد کا نام نہیں ہے، زہرا فقط ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، بلکہ من الاولین والآخرین کا نام ہے۔ اللہ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے۔ بارگاہ جناب امیر المومنین میں یہ لوگ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا علی زہرا سے کہیں خاموش ہو جائیں، مت روئیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ واقعاً اس قدر زہرا بلند آواز میں روتی تھی؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، زہرا کی آواز ان کے گھروں تک جائے ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ خواتین جاتی تھی جناب زہرا کو ملنے، زہرا کی خبر لینے، اور وہ لوگ دیکھتی کہ جناب زہرا رو رہی ہے تو پوچھتی آپ کیوں رو رہی ہے، آپ کو کس نے اذیت دی، آپ کو کس نے تکلیف دی، آپ کو کس نے ستایا، آپ کو کس نے مشکلات میں ڈالا، آپ کو کس نے رونے پہ مجبور کر دیا۔ اب زہرا یہ مرثیہ ایک ایک کو بیان کرتی تو یوں ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی، اس لیے وہ پریشان تھے۔ انہیں پتا تھا یہ کوئی فرد واحد نہیں ہے، یہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے جو گھر کے اندر رو رہی ہے، بلکہ انہیں پتا تھا یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، انہیں پتا تھا یہ سردار النسوان ہے، یہ سیدۃ النسوان ہے، یہ سیدۃ النساء ہے۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ زہرا کو رونے سے روکیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا، اس لیے جمع استعمال ہوا ہے کیونکہ زہرا فرد واحد کا نام نہیں ہے۔ زہرا جا رہی ہے تو ایک
سیدۃ النسوان جا رہی، سیدۃ النساء جا رہی. اور میں نے کتاب میں نہیں پڑھا لیکن ایک مقرر سے سنا، وہ حوالہ دے رہا تھا کوئی سنی رائٹر کی طرف. اس نے لکھا ہے، اس نے سوال کیا ہے اپنے مجمع سے، اس کے بعد جواب دینے. اس نے کتاب میں کچھ اس طرح لکھا ہے، کیا پیغمبر تنہا اگر مباہلے کے میدان میں جاتے تو پیغمبر کو فتح حاصل نہیں ہوتی؟ پیغمبر تنہا جاتے اور دعا کرتے تو ان پر عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. پھر کیوں لے گئے حسنین کو، جناب فاطمہ کو؟ تو اس نے بتایا اس کے جواب میں، وہ اس لیے پیغمبر دنیا کو بتانا چاہ رہا. دیکھیں آج مباہلے کے میدان میں ان زوات کو لے کر جا رہا ہوں اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے فقط وہ لوگ لعنتی نہیں ہیں جو پیغمبر کے مقابلے میں آئے، بلکہ وہ بھی لعنتی ہے جو حسن کے مقابلے میں آئے، وہ بھی لعنتی ہے جو حسین کے مقابلے میں آئے، اور وہ بھی لعنتی ہے جو میری زہرا کے دشمنی پہ اتر آئے. یہ دنیا کو بتانے کے لیے زوات کو لے کر آئے، ہم میں سے نہیں، عامہ میں سے کسی نے لے کر آئے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ان زوات کی دشمنی پہ اگر کوئی اتر آتا ہے تو وہ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک صلوات کا سہارا دے دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ایک آیت تھی جو کہ آیات شاملہ، جس میں پنجتن پاک شامل ہے. اور ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اطعام طعام، آپ سب کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے، میں بطور تذکر پیش کر رہا ہوں. حسنین علیہ السلام بیمار ہو گئے، جناب زہرا نے نظر کیا، خداوند متعال نے کرم فرمایا، حسنین کو شفا ملی. اس کے بعد سب کا روزہ ہے، حسنین کا بھی روزہ ہے، جناب زہرا کا بھی روزہ ہے، میرے مومنین کا روزہ ہے، فردہ خادمہ کا بھی روزہ ہے، سب کا روزہ ہے. وقت افطار کوئی مسکین آتا ہے اور فریاد کرتا ہے، کوئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلائے؟ مسکین فقیر سے افضل ہوتا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جو پورے سال کا قوت سنہ نہیں رکھتا، جو سال کا خرچہ نہیں رکھتا، وہ فقیر ہے. مسکین وہ ہے جو قوت یوم نہیں رکھتا، یعنی ایک دن کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے، ظہر کا کھانا کھایا ہے تو شام کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے. یعنی مسکین علماء فرماتے ہیں جو فقیر سے بھی ان کا حال برا ہوتا ہے. مسکین کو دے دیا، دوسرے دن پھر روزہ ہے. شام کو یتیم آیا، یتیم وہ ہے جو 7 سال سے کم، اور بعض نے لکھا ہے حد تکلیف تک یتیم ہے، یعنی جب تک بالغ نہیں ہوتے تب تک یتیم تصور ہے. جن کی ماں نہ ہو اسے یتیم نہیں کہتے، جن کے باپ نہ ہو اسے یتیم تصور کرتے ہیں. یہ ہے یتیم. کوئی یتیم آیا تو انہیں دے دیا. اور تیسرا دن پھر روزہ ہے، شام کا وقت ہے، اور ایسے میں کوئی اسیر آتا ہے اور افطاری لے جا کر کے سب نے، فقط جناب زہرا نے نہیں بلکہ سب. دیکھیں بھائی، ہم فقط سنتے ہیں نا، یہ سخاوت، شجاعت، یہ جتنے بھی اوصاف ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ساتھ میں کمال بھی ہے. سخاوت بھی ہے، سخاوت کے ساتھ ایک کمال سخاوت بھی ہے، شجاعت کے ساتھ ایک کمال شجاعت بھی ہے، صبر ہے، صابر ہے، صبر ہے، اور اس کے ساتھ ایک کمال صبر بھی ہے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. یہاں در زہرا پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں سخاوت کو ہم نہیں دیکھتے بلکہ کمال سخاوت کو دیکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں سخاوت کرتے ہیں لوگ، کھانے کے بعد، پیٹ بھرنے کے بعد فقیر کو دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں، اسیر کو دیتے ہیں. لیکن یہاں کمال سخاوت میں نے اس لیے بتایا، یہاں خود بھوکے ہیں اور فقیر
کو دے رہے ہیں، خود بھوکے ہیں اور اسیر کو دے رہے ہیں، خود بھوکے ہیں اور مسکین کو دے رہے ہیں. یہ ہے کمال سخاوت. کوئی ماں ہے ایسی ماں جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھے اور سائل کو غذا لا کر کے دے؟ کوئی ماں ہے ہم میں ایسی؟ تاریخ میں ہے ایسی کوئی ماں جو اپنے شوہر کو بھوکا رکھے، جو خود بھوکے اور سائل کو دے دے؟ تو یہ ہے کمال سخاوت زہرا. چونکہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات جو ہے، اگر آپ مطالعہ کریں تو 3 چیزوں میں سے ایک چیز جو زہرا کو محبوب ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خدا کے راہ میں دینا. یہ زہرا کے محبوب ترین چیزوں میں سے زہرا کو محبوب ہے. صبح کی ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے ایک لباس تیار کیا تھا جناب زہرا کے لیے. شادی کے موقع پر ایک لباس، ویسے ہم بھی کرتے ہیں جب بھی ہماری بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم لباس تیار کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی خوش جائیں، بیٹی راضی جائیں، اور اس کے لیے باپ اپنی ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بیٹی جو ہے وہ راضی جائے. تو پیغمبر نے بھی لباس تیار کیا تھا جناب زہرا کے لیے. اب جب وقت رخصت ہے تو اس وقت کسی نے آواز دی، کوئی ہے جو مجھے کپڑا دے، کوئی لباس دے. تو جناب زہرا نے کوئی لباس اٹھا کر دینا چاہی تو ایک دم ذہن میں خیال آیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ اکبر. مناسب نہیں سمجھا زہرا نے کہ پرانا کوئی لباس ان کو دے دے، نہیں، بلکہ زیب تن کیا ہوا وہ لباس جو جناب زہرا کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا اس کو اتار کے سائل کے حوالے کر حاضر ہوتے. اور کوئی ان کے لیے ان کی حاجت پوری کرنے والا کوئی نہیں ملتا تو پیغمبر انہیں در فاطمۃ الزہرا کا راستہ بتاتا اور وہ آنے کے بعد وہاں سے اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کر کے چلے جاتے. فاطمۃ الزہرا کے ساتھ وہ ساتھ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. تیسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ام سلمہ کے گھر یا جناب زہرا کے گھر میں پیغمبر آئے ہیں، چادر مانگی اور چادر کو اوپر لیا. حسنین کو اس چادر میں بلایا، علی کو بلایا، جناب زہرا کو بلایا. ام سلمہ نے خواہش ظاہر کی، فرمایا انت علی الخیر، لیکن یہاں نہیں، یہ جگہ خواص کے لیے ہے. اور ایسے میں خداوند متعال نے آیت نازل کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور فرشتوں نے پوچھا ہے، پروردگارا تحت کسا کون ہے، اس چادر کے اندر کون ہے؟ تو خدا کی قسم خداوند متعال، دیکھیں عزیزان محترم، زہرائے مرضیہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کو زہرا کا پتہ ہے. زہرا کے بارے میں وہ جانکاری رکھتے ہیں کسی حد تک، لیکن حق معرفت کسی کو نہیں، حق معرفت نہیں. کیوں؟ اگر کسی نے زہرا کے معرفت حاصل کی نا تو فقط ادرک لیلۃ القدر، تو اس نے لیلۃ القدر کو پایا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حق زہرا معرفت حق زہرا حاصل ہو. پوچھا پروردگار کون ہے تحت کسا، تو کیا فرمایا؟ پیغمبر کا نام نہیں لیا، علی کا نام نہیں لیا، حسن کا نام نہیں لیا، زہرا کا نام لیا. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا. کیوں؟ کیونکہ زہرا آسمانوں میں معروف تھی. آسمان والے زہرا کو جانتے تھے کیونکہ انہی کے بیچ سے تو زہرا آئی ہے. بس عزیزان محترم، یہ جو پیغمبر کو وفات کے بعد غسل دیا گیا، یا جناب امام امیر المومنین کو غسل دیا گیا، یا جناب زہرا کو غسل دیا گیا، اور ماں فرماتے ہیں یہ سنت نبوی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے نہیں، تو یہ سوال کیا ہے؟ پاک ہے، منزہ ہے. اور جناب زہرا نے اسی لیے فرمایا ہے، یا علی میرے جسم سے کپڑا نہیں اتارنا، میں پاک و پاکیزہ ہوں. یہ سنت نبی کو برقرار رکھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں غسل دیا گیا.
نہیں تو یہ زواج کیا ہے؟ آیت، یہ آیت بتا رہی ہے کہ پاک ہے، پاک و منزہ ہے. اور پیغمبر اس آیت کے بعد پیغمبر نے، آپ کو پتا ہے کہ مسجد کے اندر بہت سارے ابواب تھے، مسجد کے اندر بہت سارے دروازے تھے اور سب کو بند کروا دیا تھا. اس میں جناب حمزہ کا بھی دروازہ تھا، اس کو بھی بند کر دیا تھا. حکم خدا یہی تھا. جناب حمزہ آئے اور بارگاہ نبوت میں جناب حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں حمزہ ہوں، اسد اللہ لقب ہے، اسد اللہ خدا نے یعنی لقب بھیجا ہے. کس کے لیے؟ جبریل کے ذریعے حمزہ کے لیے. معمولی ہستی نہیں ہے، لیکن ان کا دروازہ بھی بند کروا دیا، میرا دروازہ بھی بند کر دیا. فرمایا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ حکم ہے پروردگار. ہاں لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہوا. وہ دروازہ کس کا تھا؟ وہ زہرا کا دروازہ تھا، وہ علی کا دروازہ تھا. جب بھی نماز کا وقت ہوتا پیغمبر متوجہ ہوتے بیت زہرا کی طرف، در زہرا کی طرف، اور الصلاۃ الصلاۃ کی آواز بلند کرتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور کوئی کہتے 6 مہینہ، کوئی کہتے 9 مہینہ مسلسل ان آیات کی تلاوت کی ہے پیغمبر ختم. یہ ہے آیات شاملہ جس میں بہت سارے معصوم شامل. انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی جو آیات ہے ان کی طرف جو تیاری ہے انشاءاللہ وہ جہاں سے آج کی ہماری گفتگو جہاں رکی ہے انشاءاللہ وہیں سے کل 1-2 مجلس پڑھنے، اس میں انشاءاللہ باقی جو آیات ہیں ان کی طرف کوشش کروں گا. بس عزیزان محترم، ایام فاطمیہ ہے. آپ نے ان واقعات کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اور یہ جو مختصر گفتگو ہوئی اس گفتگو کی روشنی میں آپ کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے. اب آپ کو جہاں تک میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی آیت میں ہم نے بتایا کہ مباہلہ کے میدان میں نجران ڈر گئے، ان انوار کو دیکھ کر نجران ڈر گئے. اور آیت طعام میں اگر ہم دیکھیں تو کس قدر یتیم پر، کس قدر مسکین پر اور کس قدر اسیر پر یہ زوات مہربان تھے. اور ایک چیز کو آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے تاریخ کے اسطول تاریخ میں جانا ہے. اور اس کے بعد امت نے جو یتیم آل محمد کے ساتھ کیا، اسیر آل محمد کے ساتھ کیا، ایک ایک حصہ، ایک ایک جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. اور آخری آیت تھی. اس کے بعد پیغمبر کا آنا، دروازے پر کھڑے ہو جانا اور تلاوت کرنا اور اس کے بعد صلوات پڑھنا اہل بیت علیہ السلام پر. یہ سب کچھ امت دیکھ رہی ہے، یہ سب کچھ پتہ، اصحاب کو پتہ ہے یہ تمام چیزیں. سبھی جانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے پیغمبر کس قدر محبت کرتے ہیں اور محبت کا حکم ہے. فقط پیغمبر آنے والی جو آیات انشاءاللہ اس میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کے ذکر میں بہت ساری باتیں. لیکن امت نے پیغمبر کے حیات میں بھی پیغمبر کو روحانی بہت تکلیف پہنچائی ہے، روحانی بہت اذیتیں پہنچائی ہے. ہم تو فقط سنتے ہیں نا. یہ پیغمبر کے لیے بہت بڑی بات تھی جب پیغمبر نے قرطاس و قلم مانگا ہے نا، اِنَّكَ لَيَحْجُرُ کہنا، یہ پیغمبر کے لیے بہت بڑی بات تھی. تکلیف پیغمبر کو دی، لیکن جو ہی پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، اللہ اکبر، اس قدر مصائب اہل بیت پر ڈھائے گئے، اس قدر مظالم ڈھائے گئے، اللہ اکبر. زہرا کو کہنا پڑا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی. اللہ اکبر. کون سی مصیبت ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی مصیبت ہوگی جس کے بعد زہرا نے یہ کہا ہے صبت علی مصائب لو انہا
سبت علی الایام سرنا لیالا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی مصیبت ہوگی؟ کیا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی اس لیے زہرا نے کہا ہے؟ کیا زہرا کے محسن شہید ہوئے اس لیے زہرا نے کہا ہے؟ نہیں عزیزاں. کیا زہرا کے دروازے جلا کے کہا اس لیے کہا ہے؟ نہیں. پھر کس لیے کہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، علماء فرماتے ہیں اس لیے چونکہ علی کے گردن میں رسی آئے تھے. یہ زہرا کو برداشت کی ہے، یہ زہرا کو برداشت دی ہے. اور یہ منظر زہرا نہیں دی. اسی لیے جب ابوالحسن داخل بیت ہوئے ہیں تو دیکھا زہرا رو رہی ہے. زہرا کیوں رو رہی ہے؟ یا ابوالحسن میں نے سنا ہے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا زہرا پھر آپ نے کم سنا ہے، مرحلہ یہاں تک آ پہنچا ہے میں علی اگر سلام کروں تو کوئی جواب دینے والا نہیں. یعنی اس قدر جناب زہرا کو تکلیف ہے کیونکہ ابوالحسن کو تنہا کر دیا، علی کو تنہا کر دیا. امیر المومنین ایک دن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا صحن خانہ میں ہے اور ایک طرف پانی ہے اور ایک طرف حسنین کے لیے کھانا تیار کر رہی، خمیر بنا رہی، روٹی بنا رہی. امیر المومنین بہت خوش ہوئے دیکھ کر کیونکہ وہ زہرا جو چل نہیں سکتی، وہ زہرا جو اٹھ نہیں سکتی آج صحن خانہ میں آئی ہوئی ہے اور کام میں مصروف ہے. یا زہرا، یا زہرا آپ صحن خانہ میں اور آپ کام میں مشغول ہے. پوچھا تو جناب زہرا نے کہا یا علی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا اور یا علی وہ لمحات قریب ہے، میں اب تھوڑی دیر بعد اس دنیا سے چلی جاؤں گی. میں چاہتی ہوں اپنے ہاتھوں سے اپنے حسین کے اور اپنے حسن کے، حسنین کے اور زینب ام کلثوم کے سروں کو، بالوں کو اپنے ہاتھ سے دھو لوں اور ان کے چادروں کو اپنے ہاتھ سے دھو لوں. نہیں معلوم پھر بعد میں اللہ اکبر کون اسے یعنی کون ان بچوں کا خیال رکھے. بس عزیزان محترم اس موقع پر میں نے ایک جملہ، ایک ٹکڑا مصائب کا میں نے بارگاہ جناب زہرا میں پیش کیا تھا. یا زہرا آج تسنیموں کو سر کے پانی سے حسنین کو غسل دے رہی ہے. یا زہرا کل کربلا ہوگی ہوں گے. حسین کا امامہ خون میں آلودہ ہوگا. اللہ اکبر. زینب دیکھتی رہے گی، زینب پکارتی رہے گی نانا آئے ذرا کربلا میں دیکھے وہ حسین جن کے لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، جن کے حلقوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، آج کربلا میں مقطع العذاب پڑے. اجرکم علی السہرا لیڑ الموامو یا حسین فکریت یا تسکین نکو سری کچھت لیڑ المو زلا یعنی حسین لچھا دے غسل من مبے. اجرکم علی السہرا، اجرکم علی السہرا ایام فاطمیہ لالوی ناظر نیود امی عاشق کن ملاقات کی گیا بگو مدام لمزن میں. یا اللہ یا اللہ نیش چسپا گمونی فشاری چیزے زہرا سی جس گلاب کو چاہت کا فندر بنا زہرا در بکڑو لنائیوز. نیش چسپا گمونی فشاری چن چن کلم چھار اسپاؤں پھندی گلابو آرے شکل چھکنا سوزا میں کھوس قربان زہرا
مرسين وسيا لجملة سبيا سيرنا يلا لدوجك نيبا مملا اسمون بوسو فيني ارتمو نيبا مملا امام حسن سے آبازر نسک امام حسن لائے پھر امیر المومنین کا سلب مدبوچو حسن سو سے آبازر نسکت ذرکرو جنازو لجد اللہ اکبر یا لتم چک سوئینا یا لتم چک سوئینا نسو سن سے امام حسن سن وخیر امیر المومنین لے زہرائی امام حسن سوف و یقین ابازر اس کو تم ہو یقین ابازر اس کو پیانا زہرائی یتیم بجھے کا نازے ہو لے زہرائی گو یا صلی چاشاس بباگی سس خط سے نئی دیدی جنازو تیار ہو ہائے 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 آخری جملہ التماس دعا اجرکم
بشمم یعنی بارگاہ قبول بس یا اللہ زہرائے قبری کا علی تلاوت بینیت شخص کی زہرا سے قبری آواز منت یا علی شخ میں کھنم نشخ یا علی چایا زہرا یعنی وسیعت میں